اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم۔ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں انسانوں کے روپ میں پیدا کیا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے انسانوں کو انسانیت کا سبق سکھایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے کرتے ہم پہنچے تھے جناب اسماعیل علیہ السلام کے بعد، جب آپ کے بیٹے نابت اور کیدار کے بعد مکہ کی زمام کار جو تھی ان کے نانا مزداد نے سنبھال لی، اور اس کے بعد جو تھی بنو جرہم قبیلہ جو تھا اسماعیل علیہ السلام کا جو سسرالی قبیلہ، وہ پھر مکہ پر حکمرانی بھی کرتا رہا، اور خانہ کعبہ کی دیکھ بھال اور اس کے جو ہے جس طرح آج کل ہیں خادمین حرمین شریفین، اس وقت حرم کے جو خادم کی حیثیت سے وہ فضیلت جو تھی وہ قبیلہ بنو جرہم کے ہاتھ میں رہی، اور گو کہ اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل تھی ان کو بھی ایک خاص مقام حاصل تھا، لیکن سیاست اور قیادت جو تھی وہ اب بنو جرہم کے پاس تھی۔ اور یہ بنو جرہم جو ہیں تقریباً انہوں نے 2000 سال جو ہیں وہ وہاں گزارے ہیں مکہ میں، اور پھر جو بنی اسماعیل ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل ہیں وہ بھی ان میں ہی رہتے رہے، ساتھ ساتھ چلتے رہے، ان کی نسل بھی بڑھتی رہی، پھلتی پھیلتی رہی۔ تو ایک معزز نام جو پھر جس طرح آج ہم کہتے ہیں نا کہ مہان یودھا، جو یعنی کہ بہت بڑے جنگجو اور طاقتور شخص، وہ جناب عدنان جو ہیں وہ پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام کی نسل۔ ان کا زمانہ وہی ہے کہ جب تقریباً 787 قبل مسیح جب بخت نصر نے حملہ کیا بابل سے نکل کر، اس نے پہلے یہ بیت المقدس پر، اس جہاں یہودیوں کی بنی اسرائیل کی وہ بہت بڑا جو تھا وہ ٹیمپل ہیکل سلیمانی جس کو وہ کہتے ہیں ہم نے دوبارہ تعمیر کرنا ہے، اس کو مسمار کیا، یہودیوں کو بری طرح تباہ و برباد کیا، اور تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو وہ اپنے ساتھ بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا غلام بنا کر اپنے علاقے عراق میں بابل کی طرف وہ لے گئے۔ اور پھر اس نے عرب کے علاقوں پر بھی حملہ کیا، اور بنو جرہم جو تھے وہ اس وقت اتنے طاقتور نہیں تھے کہ پورے عرب کی قیادت کریں۔ وہ اس کا اندازہ تاریخ کی کتابوں سے لگتا ہے کہ پھر وہ مکہ کی مشترکہ، مکہ نہیں بلکہ پورے عرب کے قبائل کی جو مشترکہ فوج کی کمانڈ تھی اس وقت وہ بنو جرہم کے ہاتھ میں نہیں تھی، بلکہ کوئی اور قبیلہ جو تھا ان کو لیڈ کر رہا تھا۔ تو انہی دنوں میں ایک بہت طاقتور اور جنگجو مرد کے روپ میں جناب عدنان جو ہیں یہ ابھر کر ان کی شخصیت سامنے آتی ہے، اور بخت نصر کے ساتھ جو ہے مقابلے میں یہ بھی پیش ہوتے ہیں اپنے قبیلے کو لے کر۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ان کو پسپائی اختیار کرنا پڑتی ہے، اور پھر یہ جناب عدنان اپنے قبیلے کو کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے مکہ سے حجاز کے علاقے سے یمن کی طرف جو ہے وہ نکل چلتے ہیں۔ حجاز کے علاقے کو مورخین نے لکھا ہے کہ اس لیے بھی حجاز کہتے ہیں کہ 2 علاقے ہیں، ایک تہامہ اور ایک نجد، تو ان کے درمیان میں حاجز اور حائل ہے، پہاڑ ہیں، بہت مشکل علاقہ ہے یہ، تو اس لیے اس کو حجاز بھی کہا جاتا ہے۔ جہاں ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لائے جو مکہ ہے وہ علاقہ حجاز کہلاتا ہے عرب کے اندر۔ تو اس حجاز کے علاقے سے یہ لوگ نکل کر انہوں نے کہا کہ اس بخت نصر کے آئے روز کے حملوں سے اور اس کی یہ تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے ہم اپنے قبیلے کو یمن کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو نبی تھے جناب یرمیہ علیہ السلام ان کا دور تھا، تو اسی جنگی افراتفری میں ان کے ایک بیٹے تھے معد، جناب عدنان کے بیٹے، تو وہ بیٹے کو حضرت یرمیہ علیہ السلام جو تھے وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے پھر ان کی پرورش کی اور ان کو پالا پوسا، اور جب وہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو پھر وہ جب وہ جناب معد جو ہیں وہ واپس آئے ہیں مکہ میں، حجاز میں، تو ان کو کہتے ہیں کہ کوئی اکا دکا لوگ ہی وہاں بنو جرہم کے نظر آئے، ان میں سے بھی اکثریت جو تھی وہ یمن کی طرف چلے گئے تھے جنگوں کی تباہ حالی کی وجہ سے۔ تو پھر یہ بنو جرہم کے ایک شخص ہیں، ان کی بیٹی کے ساتھ پھر ان کی جو ہے وہ شادی ہوتی ہے جناب معد کی، اور پھر
ان سے جو ہے وہ اب اچھا یہ بنی اسماعیل ہی ہیں جن کو بنی عدنان بھی لکھا جانے لگا، کیونکہ جو شخص بھی ذرا جو ہے وہ نامور ہو جاتا ہے تو پھر قبیلہ جو ہے وہ اس کے نام سے جو ہے وہ جانا پہچانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پرانے آباء و اجداد کے نام بھی بلا شبہ رہتے ہیں، لیکن نیا نام جو ہے اس کے ساتھ بنو عدنان بھی اب ان کو کہا جانے لگا۔ اور ان سے پیچھے ایک بنو کنانہ بھی ہے، اسی قبیلے سے وہ تھوڑا سا الگ بھی ہوئے، سمجھ لیں کہ جیسے باپ چچا تایا دادوں کے کزنز وغیرہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر بنو کنانہ ایک ایسا قبیلہ ہے کہ قریش مکہ تک بھی بنو کنانہ جب مشترکہ کہیں جنگی کارروائی کرنی ہوتی تھی تو بنو کنانہ جو تھے یہ بھی قریش کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو وقت گزرتا چلا گیا اور یہ بنو جرہم جو تھے جیسے ہی بچے کچے تھے، مکہ کی سرداری اور انہی کے ہاتھ میں تھی۔ اور پھر جب یہ دیکھا ایک قبیلہ آیا بنو خزاعہ، انہوں نے بھی وہاں قیام کیا، تو دیکھا کہ یہ جو بنو عدنان ہیں یہ اتنے خوش نہیں ہیں بنو جرہم سے، گو کہ ہیں ان کے رشتہ داریاں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن بنو جرہم جو ہیں وہ جس طرح آہستہ آہستہ جو ہے وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوتے چلے گئے، اور انہوں نے حاجیوں پر بھی طرح طرح کی جو ہے وہ مال ان کا جو تھا وہ تحفے تحائف جو مکہ کے لیے آتے تھے ان میں سے بھی غصب کرنا، جیسے آج کل ہمارے ملک میں کرپشن کا لفظ بولا جاتا ہے، کہ سمجھے کہ ایک طرح کی کرپشن جو تھی اس وقت وہ شروع کر دی بنو جرہم نے۔ تو بنو خزاعہ نے، یہ بنو خزاعہ کا نام بھی ذہن نشین رکھنے والا ہے، یہ بنو خزاعہ وہی قبیلہ ہے کہ جس کا ہر دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے ساتھ بنو مطلب بنو ہاشم کے ساتھ بہت اچھا تعلق آخر تک رہا ہے۔ یہ جناب عدنان کی اولادوں سے، بنو عدنان سے یہ شروع ہوئے ہیں، اور جب یہ سرکار دو عالم کا قبیلہ بنو ہاشم قرار دیا گیا تب تک یہ بنو خزاعہ نے آپ کے ساتھ رہے ہیں، اور فتح مکہ کا باعث بھی یہی بنو خزاعہ ہی بنے۔ تو بنو خزاعہ کے لوگوں نے ایک اور برانچ تھی بنو بکر، ان کو بھی ساتھ ملایا، اور بنو عدنان کو بھی ساتھ ملایا، اور کہا کہ یہ جرہم والے جو ہیں یہ مکہ کے مال میں غصب بھی کرتے ہیں، حاجیوں کو بھی تنگ کرتے ہیں، اور اپنی اجارہ داریاں بھی بنائی ہوئی ہیں۔ ایک قبیلہ تھا جس کو صوفہ کہا جاتا تھا، ان کو یہ اختیار دیا ہوا تھا کہ جی شیطان کو سب سے پہلے کنکریاں یہ صوفہ والے، جیسے مذہبی پیشوا آج کل ہم نے بنائے ہوتے ہیں کہ سب سے جی آگے مولانا صاحب یا پیر صاحب آئیں گے، باقی سارے جو ہیں لوگ پیچھے پیچھے۔ تو اس طرح کی ہٹو بچوں کی پالیسیاں، یہ خام خواہ کا پروٹوکول جو تھا یہ بھی ان لوگوں کو دیا گیا تھا۔ حاجی بیچارے وہ انتظار میں رہتے، صوفہ صاحبان جو ہیں وہ پہلے آئیں گے، وہ کنکریاں ماریں گے سارے لوگ، پھر ان کے استقبال میں دونوں جانب دائرہ بنا کر یا قطاروں میں کھڑے رہتے اور پھر یہ جاتے۔ تو بنو خزاعہ نے کہا کہ یہ تو اچھا طریقہ نہیں کہ حاجیوں کے ساتھ اس طرح کیا جائے، کہ یہاں تو سب کو برابری کے حقوق ملنے چاہیے۔ تو بنو عدنان نے ان کے ساتھ پھر اتفاق کیا، اور پھر ان سب لوگوں نے مل کر بنو خزاعہ، بنو عدنان اور بنو بکر نے، ان تینوں نے مل کر پھر بنو جرہم کی ایسی ٹھکائی کی کہ ان کو پھر مکہ سے اور حجاز سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ تو وہ جو آب زمزم کا چشمہ تھا وہ ایک کنویں کی شکل میں اب تک جو تھا وہ جاری و ساری تھا، لیکن اس بنو عدنان کے دور میں پھر جب بنو جرہم جو تھے وہاں سے جانے لگے، 2000 سال تک مکہ میں رہنے کے بعد جب جانے لگے تو انہوں نے جاتے جاتے اس کنویں میں، وہ خانہ کعبہ کے اندر 2 سونے کے ہرن تھے، حجر اسود اور اس طرح کی قیمتی چیزیں، پتھر جو تھے وہ سارے اس کنویں میں ڈال کر اوپر سے مٹی سے کے ساتھ اس کو بھر دیا، اور ایسا کر دیا کہ کسی کو اس کی پہچان نہ رہے کہ کنواں یہ تھا وہ کہاں پر تھا۔ اور بنو جرہم جو تھے وہاں سے بھی نکلے۔ عمر ایک شخص ہے ان کا، شاعر جو ہے سردار تھا بنو جرہم کا، اس کا ایک شعر بھی ملتا ہے جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ جب ماریں کھا کر یہ وہاں سے نکلے تو پھر اس نے کہا کہ یہ دیکھو کہ کیسا شہر ہے، لگتا ہی نہیں کہ یہاں جو ہیں وہ شبانہ محفلیں یعنی رات کی محفلیں کبھی ہوتی ہوں گی، اور کبھی قصہ گو یہاں قصہ گوئیاں کرتے ہوں گے، یعنی راتوں کو اس دور میں رواج تھا کہ قصہ گو، آج کل تو میڈیا کا دور ہے، اس وقت میں کاہن ہوتے تھے جو کہانیاں سناتے تھے، قصہ گو ہوتے تھے جو مختلف قصے سنایا کرتے تھے، لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کا یہی ذریعہ ہوتا تھا، اور راتوں کو آگ کے الاؤ جلا کر لوگ وہاں پر بیٹھتے تھے اور اس طرح گپ شپ لگایا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا لگتا ہی نہیں ہے اب ہم یہاں سے اجڑ کر جا رہے ہیں کہ اس شہر میں کبھی کسی قصہ گو نے قصہ خوانی بھی کی ہوگی، کیوں نہیں، کہتا یہ ہمارا ہی شہر تھا، ہم ہی یہاں رہتے تھے، لیکن ہماری اپنی کرتوتوں نے اور ہماری ٹوٹی ہوئی قسمتوں نے ہمیں یہاں سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ تو اس طرح بنو جرہم جو تھے اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی قبیلہ جو تھا
وہاں سے پھر ان کا خاتمہ ہوا اور وہ یمن کی طرف وہاں سے ہجرت کر گئے، اور جناب عدنان جو کہ بنی اسماعیل علیہ السلام سے ہی تھے، ان کا قبیلہ جو تھا، اور بنو بکر اور بنو خزاعج کے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے پھر مکہ کا کنٹرول سنبھال لیا، اور وہاں پر پھر انہوں نے اپنا جو تھا وہ کس طرح سے اس نظام کو آگے چلایا۔ اور عدنان کے بعد ان کا بیٹا جو تھا معد، وہ پھر واپس آیا، پھر اس کی شادی بنو جرہم کی عورت سے ہوئی، اور اس طرح سے ان کا کافی قبیلہ آگے پھیل گیا۔ تو اس کے بعد ایک شخصیت آتی ہیں جناب قصی جو ہیں، ان کا ہم تذکرہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ انہوں نے بھی مکہ کو بڑے اچھے طریقے سے، بڑی پلاننگ کے ساتھ قریش کے 12 قبیلوں کو مینٹین کر کے مختلف جگہ جو تھی ان کو الاٹ کی، اور ایک انہوں نے ایک جس طرح سے ایک پلاننگ کے ساتھ ایک شہر کو آباد کیا جاتا ہے، یہ جناب قصی کے سر پر سہرا جاتا ہے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کے دادوں پردادوں میں سے جو ہیں وہ ہیں۔ تو یہ آج کی جو ہم نے ڈسکشن کی ہے، یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 700-800 سال سے لے کر تو عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 200-300 سال پہلے تک یہ حالات تھے مکہ کے، حجاز کے اور بیت اللہ کی تولیت کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کی اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔